اعتدال پر زندگی نہیں ہوتی تب انسان حرام میں پڑتا ہے. ورنہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے تو یہ تو اس کی آدھی آمدنی ہے. آدھی آمدنی انسان کی یہ کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ اعتدال کے ساتھ چلے گا. انسان آج جو مجبور ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اس نے خود اپنے اخراجات کو بڑھایا ہے. اگر وہ کھانے پینے میں اعتدال کرے، لباس میں اعتدال کرے، اپنی سواری میں اعتدال کرے، اپنے موبائل، گاڑی، مکان میں اعتدال کرے تو انسان ان ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. تو اس مقام کا خلاصہ کہ انسان سود کے گناہ سے بچے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم لے لینا گویا کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے. ایک مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے. ایک مسلمان کے دل میں تو کبھی معاذ اللہ یہ بات نہیں آ سکتی، نہ کبھی وہ اس فعل پر کبھی آمادہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کر دیتا ہے. تو آج کا نادان اسے سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے توبہ کر دوں گا معاف ہو جائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی ہے، تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں پھر ہماری گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے. وہ اللہ غفور ہے تو وہ اللہ جبار بھی ہے، وہ اللہ رحیم ہے تو وہ اللہ قہار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے، وہ متین بھی ہے. یہ اللہ کی 99 صفات میں ہمیں صرف غفور نظر نہ آئے، باقی صفات کی طرف بھی دھیان ہو. جو رب اتنی تاکید سے سورہ بقرہ کے پورے ایک رکوع میں اس گناہ سے روکے اور ہم اسے مذاق بنا دیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی ڈراتے ہیں، مولوی نہیں ڈرا رہا، خدا کا قرآن بتا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، تو اس اللہ کی کتاب میں یہ گناہ اتنا بڑا کہ اللہ فرما رہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے. اس لیے انسان کوشش کرے اگر ماضی میں ہوا ہے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اس گناہ سے بھی بچے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی اس گناہ سے بچائے. جس قوم میں یہ گناہ آ جاتا ہے اور جس گھر جس فرد میں یہ گناہ آ جاتا ہے، یاد رکھے اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی. سود سے پلنے والے بچے ملک اور ملت کے پاسبان نہیں ہوتے، ماں باپ کے غمخوار نہیں ہوتے، ان کے مستقبل کا سہارا نہیں بنتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے، اور یہ بیوی فرما بردار نہیں ہوتی. آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. جس گھر میں سود کی رقم ہوتی ہے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئے دن آتی ہیں. رب کے حکم کو ٹھکرا کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ شریعت کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی گھر اور باہر کا سکون لے سکتا ہے؟ آج کا نادان کہتا ہے لون لے لیا تو کیا حرج، میں نے تو رقم رکھوائی تھی. آج بہت سے ایسے ہیں جو بینکوں میں رقم رکھ کر وہاں سے سود لے رہے، بینک کے ذریعے سے سود لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری رقم کی وہاں سیفٹی ہے. ٹھیک ہے، رقم کی حفاظت کے لیے رکھا جائے لیکن اس سے زائد مال نہ لیا جائے. شریعت کی تعلیمات پر جب انسان عمل کرتا ہے اللہ لا علاج بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو آدمی سود لے رہا ہو، چند دن اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، چند مہینے، چند سال اللہ مہلت دے دیتا ہے، اس کا انجام دیکھنا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کے بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، یا خود ہو جاتا ہے، یا گھر کا سربراہ ہو جاتا ہے اور سارے گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ایک سود خور کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ نے اسے سزا یہ دی، اس کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کے تینوں پاگل تھے، تینوں دیوانے تھے اس کے بیٹے. ایک بیٹا ادھر بھاگتا، دوسرا ادھر بھاگتا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نہ انہیں اپنے لباس کا، نہ اپنے کھانے پینے کا، نہ اپنے والد کا، نہ اپنے بھائیوں کا، کوئی پتہ نہیں تھا. سب سے بڑی نعمت ایک عقل کی نعمت ہے، اس لیے اللہ عقل چھین لیتا ہے. سود خور شخص یا اس کی اولادوں میں کوئی دانا اور سمجھدار پیدا نہیں ہوتا، کوئی بصیرت والا اور عقل مند انسان ان کی اولادوں میں نہیں آتا. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے،
اور اگر رشتہ ہو جائے چند مہینوں بعد، چند سال کے بعد طلاق ہو جاتی. رشتہ ہو جائے اولادیں نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت مل جائے تو اپاہج اور معذور ہوتے ہیں. ایک سود خور کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا سر اتنا بڑا تھا، کہنے لگے میں نے دیکھا 1 فٹ سے بڑا تو اس کا سر تھا. جب پیدا ہوا چھوٹا، ایک دم سر بڑھتے بڑھتے 1 فٹ کی مانند ہو گیا. باقی